کربلا میں صرف حسین کا نہیں، عباس اگر تاریخ پڑھوں تو ہر کسی کا ہے، صرف شہزادہ لشکر کا، کیونکہ زمین نے اسے قبول ہی نہیں کی۔ مولا احمد کا قرار نہیں دیا، آسمان نے بھی مولا بارش نہیں برسے، صحیح فرماتے ہیں انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، بس اگر تیرے لہو کا ٹھکانا کہیں نہیں۔ آپ نے ہائے کیے یہ دو مشرے ابتدائی مسائل میں، آپ نے محتشم بھائی کے بچوں کے لیے اللہ میرے بھائی کے بچوں کی گود آباد، جس صدمے سے گزرے مولا اس صدمے سے نکالے اپنی زندگی کی شروعات۔ آج مہندی ہے ایک یتیم، لاہور والوں بیوہ ماں کی حسرت ہے۔ میں مخاطب کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جب گواہی کی ضرورت ہو تب ماں بہنوں کو کرتا ہوں۔ آج مومنوں سے زیادہ آپ کا حق بنتا ہے عاشق کی مہندی کا استقبال بھی کرو اور اسے اٹھاؤ، کیونکہ بیوہ ماں پرسہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھوں سے کربلا میں کہاں تھی مہندی، کہاں پانی کہاں تھا، رسم اس لیے نہیں بنائی گئی کہ وہاں ہوا تھا، اس لیے ہر جگہ اپنے معاشرے کے حساب سے راداری پھیلائی گئی۔ دنبا ایک ہی دفعہ آیا تھا، ہر سال چھبیاں لے کے کیوں گھوم رہے، وہ تو نہیں جو جنت والا تھا۔ تو اسے کربلا کی کوئی رسم نہ سمجھ، بیوہ ماں کی حسرت سمجھ لے۔ باپ زندہ ہونا، ماں بے پرواہی میں بچہ پالا، اللہ نہ کرے کوئی چھوٹی عمر میں بیوہ ہو جائے اور آگوش میں بچہ چھوٹا ہو، ساری زندگی حسرتیں رہتی اس ماں کو، کب جوان ہو، کب چہرے دیکھے، کب میرے خال خوشی آئے۔ حسن کی بیوہ کی حسرتیں کربلا میں بکھر گئی۔ 3.5 سال کا تھا جب حسن بادشاہ کو زہر دے دی۔ جب زہر میں دی ہے نا تو حسن نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا کہ میرے بادشاہ سے رونے کے لیے ایک ہی جملہ پڑھا ہے، میں خلافت کی زبردستی کرتا نہیں۔ جیسے ہی حسن کے قریب قاسم آئے تو حسن نے قاسم کے جوڑ چوم، بی بی میں فرما تڑپ کے کہتی ہے مولا کیسے پیار کر رہے ہیں، اس کے جوڑ کیوں چوم رہے ہیں؟ حسن رو کے کہتے ہیں فرما گھوڑوں کے سونگ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اور جب حسین کے ہاتھ میں دینے لگے تھے نا قاسم کو، تب حسین نے حسین سے کہا تھا حسین میرے قاسم کو سوال کرنے کی عادت، کوشش کرنا تو اکبر کا اترا جوڑا ہو تو اسے پہنا دینا۔ شبیر تڑپ کے کہتے ہیں کیوں میں اترے پہناؤں گا، زمانہ یاد کرے گا میں نے قاسم پالا کیسے۔ پھر ایک تعویذ تھا جو بی بی کو دیا، کہا کوئی مشکل کبھی اس کی زندگی میں آئے تو کھول لینا۔ اللہ جانے 13.5 سال کیسے پالا، جناب قاسم پتہ ہی نہیں چلا اکبر کو زیادہ پیار کرتا ہے یا قاسم کو زیادہ پیار کرتا ہے۔ آگے شب عاشور، صبح ہر کوئی اپنی قربانی تیار کرنا، دو ہستیاں آمنے سامنے گفتگو میں مصروف ہے، اور جناب علی اکبر نے جناب عباس سے کہا چچا صبح پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر آپ چلے گئے تو بابا کی کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔
جناب عباس نے کہا نہیں بیٹا صبح میں جاؤں گا بیٹا، اگر آپ چلے گئے تو مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ دونوں کے درمیان گفتگو سن رہا تھا حسن کا یتیم، دونوں کو دیکھ کے کہتا نہ آپ جاؤ نہ آپ جاؤ، آپ کے جانے سے کمر کا زور ٹوٹے گا، آپ کے جانے سے آنکھوں کا نور جائے گا، میں یتیم ہوں مجھے بھیج دو، نہ کسی کی کمر کا زور ٹوٹے گا نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ حسین نے سینے سے لگایا، منہ چومنا شروع کیا، رو کے کہتے کس نے کہا ہے تو یتیم ہے؟ پھر چچا مجھے میدان میں کیوں نہیں بھیج رہے؟ جانتے حسین نے کیا جواب دیا؟ قاسم اس لیے کہ میں حسن کو دوبارہ تیر لگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ادرکم الحسین ادرکم الحسین، بس تھوڑی سی منزل قریب ہے میرے ساتھ آنا۔ روتا ہوا قاسم خیمے میں آیا، ماں مسلح میں تھی، زانوں پہ سر رکھی، جس نے پیار میں پالا ہونا جسمان، وہ اپنے بیٹے کو اداس نہیں دے سکتی۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو، زانوں پہ آ کے رونا شروع کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ قاسم کیا ہوا؟ روتے روتے کہتا پاپا یاد آیا۔ ماں تڑپ گئی، کیوں یاد آیا؟ کہا ماں میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں، چچا بھیجتا نہیں۔ ماں نے پیار سے پوچھا تو جنگ پہ کیوں جانا چاہتا ہے؟ قاسم دیکھ کے کہتے میں نے ساری زندگی سنے حسن کو لڑنا نہیں آتا، میں میدان میں جا کے بتانا چاہتا ہوں حسن لڑتا کیسے تھا۔ بس اتنی بات سننی تھی۔ بی بی کے ذہن میں وصیت آئی، بی بی کے آواز قاسم اگر میں اجازت لے دوں، شرمندہ تو نہیں کرائے گا؟ ایک دم سامنے کھڑا ہو کے کہتے اماں ایک دفعہ تو میدان میں جانے کی اجازت لے دے، قاسم ہو کے وعدہ کرتا ہوں ہر کسی کی لاش آئے گی خیمے میں، تیرا قاسم نہیں آئے گا، میں کربلا کے صحراؤں میں بکھر جاؤں گا۔ تعویذ کھولا، وصیت پڑھی، میں اجازت لے کے دے دوں۔ حسین کے خیمے میں آئے، حسین تعظیم کو اللہ کی حجت اٹھ کے کھڑی، حافظ خیر ہے مجھے حکم کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا، آپ نے رحمت کی طاقت میری آنا بھی مجھے پڑا، کیا غلط ہے اس وقت؟ کہا یہ بھائی کی وصیت ہے۔ جب حسین نے پڑھی نا اس پہ لکھا ہوا تھا ایک سے بھتری کربلا میں حسین مشکل بن گئی نا، اکبر سے پہلے میرا قاسم حاضر ہے، میں تیرے ساتھ تو نہیں ہوں گا لیکن میری طرف سے کربلا میں حصہ ضرور ڈالنا، میرے قاسم کو ضرور بھیجنا۔ وصیت پڑھی کیا بھیجنا پڑے گا، وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، اتنا روئے دونوں چچا بھتیجا کے غش کر گئے۔ جب افاقہ ہوا نا تو حسین نے کہا کہ قاسم تو میدان میں جانا چاہتا ہے، تو مجھ پہ قربان ہونا چاہتا ہے، قاسم تیرے جیسے بچیوں کے لیے تو پالے نہیں جاتے نا۔ کہا چچا آپ جیسا چچا ہو، آپ جیسا امام ہو، کس بیٹے کا دل کرتا ہے کہ وہ ظلم سہتا رہے اور بیٹا دیکھتا رہے؟ جناب قاسم کو ایک لقب ہے، قاسم ہے گل بدن، گل کہتے ہیں پھول کو، گل بدن پھول کی طرح جیسے نازک پھول ہوتا نا، یہ قاسم کی جسامت۔ جناب قاسم کو ساری زندگی حسین نے کھدر کا لباس نہیں پہنا، باریک کپڑا پہناتے تھے، اور جانتے ہو آج میدان جانے کے لیے بھی حسین نے جو اہتمام کیا، پہلے کپڑوں کے دو حصے کیے، ایک سے دستار باندھی، دوسری سے نقاب ڈال کے کہتے قاسم سورج کی تپش بڑی تیز ہے۔ پھر جناب قاسم کے کرتے کو دونوں طرف سے بھرا اور گھوڑے پہ سوار کر کے رخصت کیا۔ شہید محسن نقوی کے فکرے پڑھتا ہوں، وہ فرماتے تھے قاسم کو جب تیار کیا تو قاسم تھا، ماں نے پیار کیا تو قاسم تھا، حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا تو قاسم تھا، میدان میں گیا تو قاسم تھا، لڑتا رہا تو قاسم تھا، زمین پہ تھا تو قاسم تھا، زین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ قاسم نے ایسی جنگ کی ہے نا، حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتے میں عمر ابن سعد کے ساتھ کھڑا تھا،
وہ غصے میں تیل ملا رہا تھا کہ اس بچے نے میری فوج کا ستیہ ناش کر دیا ہے، میں اس بچے کو نہیں چھوڑوں گا۔ حمید کہتے میں نے اس سے کہا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، 14ویں کا چاند لگ رہا ہے، تو ایسا کر اسے جانے دے، اتنی زیادہ جو فوج حسین کے پاس ہے کسی اور پہ اپنا غصہ نکال لینا۔ کہا نہیں، میں اسی بچے پہ اپنا غصہ نکالوں گا۔ اس ظالم نے کہا یہ ہاشمی ہے، اسے دھوکے سے مارو۔ عمر ابن سعد نے دھوکے سے پیچھے آ کر قاسم کے سر پہ ایسا گورج مارا، قاسم منہ کے بل زمین پہ گرا، ابھی تڑپ رہا تھا۔ یا ایک شیبہ بن شامی حرامی نے ایک نیزہ قاسم کی کمر میں اتنی زور سے مارا، نیزہ شکم سے پار ہو گیا، ابھی تڑپ رہا تھا۔ یا فوج قاسم کے گرد اکٹھی ہو گئی، کسی نظر میں منظر آ گیا، ان ظالموں نے تیر کمان میں جوڑ کر قاسم پہ تیر برسائے، 35 سے 40 تیر قاسم کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ یا ایک حرامی ہے جس کا نام ہے سعید بن عمر، اس نے قاسم کے 3 دن کے بھوکے پیاسے شکم پر اس انداز میں ایسے نیزہ مارا، قاسم کا جسم 2 لخت ہو گیا۔ اب جتنے سوشل میڈیا والے بیٹھے ہو نا، کبھی گوگل پہ جا کے سرچ کرنا کہ عربی گھوڑے کا وزن کتنا ہوتا ہے، وہ بتاتے ہیں 450 سے 550 کلو۔ اس پہ 100-150 کلو کا پہلوان لوہے کی چادریں پہنے ہوئے، جیسے ہی قاسم کو نیزے بنشیاں ماری اور اتنی بنشیاں ماری کہ ان کی آوازوں میں قاسم کی آواز دب گئی۔ اس کے بعد 3200 عربی گھوڑے قاسم کی لاش پر دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، جنوب سے مشرق غبار اٹھا۔ شبیر میدان کو آئے، میدان میں قاسم نہیں تھا، آواز آئی قاسم قاسم قاسم، جب کہا نا قاسم کوئی آواز نہیں آئی۔ شبیر نے کہا امامت والا اختیار ہے، قاسم امام وقت کی آواز پہ لبیک کہو۔ جب لبیک کہنے کی بات آئی، آواز دی قاسم، کہیں 1 میل سے مولا میرا سلام، کہیں 2 میل سے مولا میرا سلام، جدھر سے آواز آتی شبیر نے دستار کھولی، اس کی گٹھلی بنائی، جہاں سے آواز آئی کریم چل پڑا، کوئی ٹکڑا ادھر سے، کوئی ٹکڑا ادھر سے، کوئی ٹکڑا ادھر سے، گٹھلی بنا کے جیسے مزدور سارے دن کی مزدوری کے بعد تھکے پیروں سے گھر آتا ہے۔ ابھی راستے میں تھا، ایک نقاب پوش نے کہا قاسم حسین یہ ٹکڑے بھی لے لے، دیکھ کے کہتا کون ہے اس وقت میری مدد کرنے والا؟ نقاب ہٹا کے کہتا نہیں پہچانا، حسن ہوں، جب سے میرا قاسم گرا ہے میں میدان میں ہوں، اور میں اکیلا نہیں آیا، اما فاطمہ گھوڑے کے صبح سے قاسم کے ٹکڑے، وہاں میرے حسن کا یتیم جب گٹھڑی لے کے آئے، بی بی فروا نے کہا مولا میرا قاسم کہاں ہے؟ حضرت حسین نے گٹھڑی کھولی، آواز آئی فروا جو مل سکا